اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزالہ نازل کیا یا اتارا من السمائی آسمان سے، اس نے اتارا آسمان سے ماءً پانی، فسالت پس بہنے لگیں وادیاتن وادییں اودیاتن وادی سے نکلا ہے وادیاں بہنے لگیں بقدرہا اپنی اپنی قدرت کے مطابق، اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ جب اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ فاحتملا پس احمل حملہ اٹھانا تو اٹھایا، السیلو سیلاب کی روح نے، زبدن ابھرا ہوا، رابین زبدن جھاگ، رابین ابھرا ہوا جھاگ۔ پس اس نے اتارا، اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پس بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو اٹھا لیا سیلاب کی روح نے ابھرا ہوا جھاگ۔ وَمِمَّا اور جو یوقدون ان چیزوں کو بھی، علیہا فی النار نار آگ کے، اور ان چیزوں کو آگ کے اندر تپانے سے، یوقدون تپانے سے نار آگ میں، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں یعنی کہ گرم کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ زیور بنانے کے لیے، او یا متاع یا ساز و سامان یا مال و متاع بنانے کے لیے، زبدٌ مثلہ اس میں بھی ویسا ہی جھاگ ہوتا ہے، زبدٌ جھاگ ہوتا ہے، مثلہ مثال کے طور پر اسی کی طرح کا۔ اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ویسا ہی جھاگ اڑتا ہے۔ کذالک کا طرح ذالک اور اسی طرح، یضرب بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق کا حق سچ کو، والباطل اور باطل کو، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی اسی طرح۔ فاما پس جس نے زبدو پس بیکار جھاگ جو ہے، فیذہب جفاءً فیذہب چلا جاتا ہے جھاگ، جفاءً رائے گا، بیکار ضائع۔ واما جو چیز، ما ینفع جو نفع بخش ہے، الناس لوگوں کے لیے، جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے، فیمکث فی الارض تو وہ یمکث باقی رہے گی وہ فی الارض زمین میں، اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں۔ کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، للذین وہ لوگ جو، استجابوا جنہوں نے حکم مان لیا، لربہم اپنے رب کا، حسنی بھلائی ہی بھلائی ہے اس کے لیے، حسنی اچھائی ہے، والذین اور وہ لوگ جو، لم نہیں، یستجیب جواب دینا یا حکم مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، لو اگر انا بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما جو کچھ فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم، تو اگر ان کے ملک میں یا ملکیت میں یا ان کے پاس ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، اور مثلہ اور اتنا ہی معہ ان کے ساتھ اور بھی ہو، لفتدو اسے بطور فدیہ دے دیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں بدنصیب، لہم ان کے لیے سوء الحساب تو ایسے لوگوں کے لیے سخت باز پرس ہوگی، سوء برا ہوگا حساب کتاب یعنی کہ سخت باز پرس ہوگی، ومأواہم اور مأوا ٹھکانہ ہوگا ان کا، جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور بئس بہت ہی برا ہے، مہاد ان کے ٹھکانہ یا ان کی جگہ ٹھہرنے کی یا ان کی قرارگاہ، اور یہ بہت ہی بری قرارگاہ ہے۔ حق و باطل کا فرق ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ حق کے دوام و بقا اور باطل کے زوال و فنا کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا تم نے بار بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب موسلادھار برستا ہے تو وادیاں پانی سے لبریز ہو جاتی ہیں، بڑی اور وسیع وادیوں
میں پانی کی مقدار زیادہ اور چھوٹی اور تنگ وادیوں میں پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سطح آب پر جاگ نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے کے لیے تم سونا چاندی پگھلاتے ہو یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے تم دوسری دھاتوں کو گلاتے ہو تو اس قسم کا جاگ ان پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ابھرے ہوئے جاگ کے نیچے جو نتھرا ہوا پانی یا صاف پگھلی ہوئی دھاتیں ہیں، یوں سمجھو کہ وہ حق ہے، اور ان پر ابھرا ہوا جاگ یوں سمجھو کہ وہ باطل ہے۔ بظاہر تو وہ جاگ اوپر ہے اور پانی اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پانی کی کوئی لہر اسے اٹھا کر کنارہ پر پھینک دے گی اور کوئی کاریگر اس میل کچیل کو نکال باہر کرے گا، اور اس جاگ اور میل کچیل کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح باطل ظاہری کروفر کے باوجود مٹنے والا ہے۔ حادثات کی کوئی ایک ٹکر ہی اس کے مغرور گردن کو مروڑ کر رکھ دیتی ہے، اور حق نتھرے ہوئے پانی کی طرح رواں دواں آگے بڑھتا ہے، باغوں اور کھیتوں کو سیراب کر کے ان کو نیا جوبن بخشتا ہے اور لاکھوں پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ اب اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے کہ حق کو بقائے دوام کیوں بخشا گیا اور باطل کے مقدر میں فنا و زوال کیوں رقم ہوا۔ بتایا ہمارا یہ اصول ہے کہ جو چیز نفع رساں ہوگی، جس سے ہماری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، جو بزم ہستی کی رونق میں افزائش کا باعث ہوگی، وہ باقی رہے گی، اور جو چیز افادیت اور نفع رسانی کی صفت سے محروم ہوگی وہ فنا ہو جائے گی۔ جن اولو الالباب کا ذکر اس سے پہلے آیت پاک میں ہوا ہے، ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ عہد اللہ سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانے کا اسلام قبول کرتے وقت ان سے وعدہ کیا تھا، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے، انفرادی حیثیت کی حامل ہوں یا ملی حیثیت کی، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، میثاق پختہ وعدہ، خواہ وہ خدا سے ہو یا خلق خدا سے۔